السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زی یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عبداللہ اسلام۔ آج تاریخ ہے 19 جون، دن ہے پیر کا۔ آج کی اہم ترین خبروں کی تفصیلات کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ جو پچھلے دنوں یونان میں کشتی حادثہ ہوا تھا اور اس میں تقریباً 300 پاکستانی افراد لاپتہ تھے، اس کے متعلق جو افراد بچ گئے ہیں ان کے متعلق اہم اور تہلکہ خیز انکشافات کیے جا رہے ہیں۔ پہلا انکشاف یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے کہ یونان کے پوسٹ گارڈ حادثے کے وقت موجود تھے اور وہ سارا یہ کارنامہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ان کے پاس اتنی اٹھوڑتی موجود تھی کہ وہ اس کو بچا سکتے تھے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ پاکستانیوں کو یا ڈوبنے والے انسانوں کو بچاتے، انہوں نے 3 سے 4 گھنٹے تماشا دیکھا اور اس کے بعد پھر مدد کے لیے کوئی فائر گیٹ منگوائی یا اس طرح کے کچھ اور کیے۔ لوگ ڈوبے نہیں بلکہ ڈبویا گیا، یہ کہنا تھا پاکستان کے بچے ہوئے جو بچ گئے ہیں اس ٹریفک حادثہ اس کشتی حادثہ میں، ان کا کہنا تھا کہ لوگ ڈوبے نہیں بلکہ ان کو ڈبایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک چند اور انکشافات کیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انسانی سمگلروں نے نوجوانوں سے 23 لاکھ روپے وصول کیا، یعنی فی بندہ 23 لاکھ روپے وصول کیا گیا تھا۔ انسانی سمگلر جن کو نام دیا جا رہا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان سے یونان صرف کشتی میں لے کے جانے کے لیے 23 لاکھ روپے وصول کیا جا تھا، جو کہ ڈوب گئی تھی، اور یہ ڈبویا گیا تھا یہ بھی ان کا ہے۔ اور اسی کے پیش نظر آج ملک بھر میں یوم سوگ منایا گیا یونان کشتی حادثہ کی وجہ سے، اور اس کا اعلان بھی کیا گیا جو حادثہ ہوا، اور یہ حادثہ زیادہ تر ایبٹ آباد یا ہزارے وال یا اس طرح کی جو کمیونٹی ہے ان کے افراد کا ہوا، تو وہاں پہ ایک الگ ہی سما تھا، اور اس کو نشان عبرت کا بھی حکم بنانے کا جاری کیا ہے۔ اس کے متعلق جو تفصیلات تھی، اس کے متعلق جو انکوائریز تھی، یونان کی پولیس نے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور ابتدائی جو تفصیلات یا تفتیش ہوئی ہے اس کی رپورٹ بھی پاکستانی حکومت کو جاری کر دی ہے۔ آج کی دوسری خبر بھی پچھلے گزشتہ دنوں سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بلاول بھٹو نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے موجودہ حکومت شہباز شریف کو یہ دھمکی دی تھی کہ ہم تب تک بجٹ منظور نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے سیلاب متاثرین کے مخصوص رقم منظور نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اتحادیوں کے ساتھ کچھ اور وعدے کیے جاتے ہیں بند کمروں میں، اور پھر وہی وعدے پورے کرنے کی بجائے سینٹ میں جا کے یا قومی اسمبلی میں جا کے اس کے بالکل مترادف بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ تو بلاول بھٹو کی دھمکی کام کر گئی، اور آج وزیر اعظم نے سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 25 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے جمعے کو پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات میں فنڈز کی فراہمی کو یقینی بھی بنایا، اور اس کے بعد آج یہ منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اہم ترین خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ہم نے عام انتخابات کی تیاریاں مکمل کر دی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ ضروری الیکشن کمیشن میٹیریل اور جو بیلٹ پیپر کے لیے پیپر کی خریداری مکمل کر لی گئی ہے، جس کی بحفاظت سٹوریج کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اجلاس میں سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں ہوا، اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے آئندہ جنرل الیکشن کی تیاریوں پہ بریفنگ دیتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم نے آئندہ جنرل الیکشن کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جو ہم کو مواد چاہیے تھا، جو ہمیں سامان چاہیے تھا، وہ مکمل خرید لیا گیا ہے، بلکہ اس کی سٹوریج کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ اب یہ حکومت پر ہے، اتحادیوں پر ہے، یا اس طرح کے اور الیکشن کمیشن پہ ہے کہ آئندہ آنے والا جنرل الیکشن کیا اپنے وقت پر ہوگا، اور اگر ہوگا تو کتنے فیصد شفاف ہوگا۔ پنجاب کا بجٹ منظور ہو گیا ہے، پچھلے دنوں پاکستان کا بجٹ آیا، اس کے بعد اب صوبوں کا بجٹ آئے گا۔ پنجاب کا بجٹ ابھی پیش ہونا ہے، لیکن آج موجودہ نگران حکومت نے اجلاس بلایا جس میں بجٹ کی منظوری دی گئی ہے، اور تنخواہوں میں سرکاری تنخواہوں میں 30% اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ کابینہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اور پینشن میں 5% اضافہ، جبکہ 80 سال کی زائد عمر کی پینشن میں 20% اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ یعنی جن افراد کی عمر 80 سال سے زائد ہے اور وہ پینشن لیتے ہیں، ان کی پینشن میں 20%، اور اس سے کم عمر والوں کی پینشن میں 5% اضافہ، اور اسی طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ کیا گیا۔ آج کی ایک اہم خبر یہ ہے کہ نئی بننے والی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی نے بجائے اس کے کہ پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار کرے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پی ڈی ایم سے اپنی راہ جدائے کریں گے، بلکہ ان کے جو
ممبر ہیں اور وہ جو وفاقی کابینہ کے کوئی رکن ہے یا پھر وفاقی کابینہ میں کوئی وزیر مقرر ہے، ان کو بھی یہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ آپ فوری اس کابینہ سے علیحدہ ہو جائیں، اور ہم نہ پی ڈی ایم میں ہوں گے نہ پی ٹی آئی میں ہوں گے، بلکہ اپوزیشن میں رہیں گے، لیکن اپنی ایک الگ پارٹی اور الگ پہچان بنائیں گے۔ جو استحکام پاکستان کے بڑے ناموں میں سے ایک نام اون چودھری، ان کو بھی یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ آپ فوری وفاقی کابینہ سے علیحدہ ہو جائے۔ اسی طرح نعمان لنگڑیال صاحب بھی ہیں، ان کو بھی یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو آپ پی ڈی ایم کی اس جو وفاقی کابینہ میں ہے اس ارکان سے مستعفی ہو جائیں، اور یہ فوری ہدایت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح پچھلے دنوں جو دو نون لیگ کی اہم شخصیات تھی، جس میں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل تھے، انہوں نے یہ کافی سارا بیان ایسا دیا تھا جو نون لیگ کے خلاف جاتا تھا۔ آج نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ مفتاح اسماعیل کو پیپلز نون لیگ سے علیحدہ اور پارٹی عہدے سے فارغ کر دیا جائے گا۔ یہ اہم بیان ہے، اور ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت نے سندھ کے صدر محمد شاہ کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ پنجاب کے سیکرٹری اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو بھی عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ان دونوں کی عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ سابق وزیر عمران خان کی اہلیہ کے لیے ایک اور ضمانت دی گئی، آج وہ پیشی تھی القادری ٹرسٹ کیس میں، اور اسلام آباد کی احتساب عدالت نے القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو عبوری ضمانت میں توسیع کر دی، جبکہ ان کی اہلیہ کو قبل از گرفتاری بھی ضمانت دے دی ہے، یعنی گرفتاری سے پہلے ان کی اہلیہ کو ضمانت دے دی ہے، جبکہ دوسری طرف عمران خان کی جو ضمانت تھی اس میں توسیع کر دی ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے کل سعودی عرب میں اور آج پاکستان میں، تو اس سال خطبہ حج کے لیے شیخ یوسف بن سعید کا نام مقرر کیا ہے۔ سعودی حکومت نے بزرگ علماء کونسل نے شیخ یوسف بن سعید کا نام مقرر کیا ہے حج کے خطبے کے لیے، اور اسی طرح بیک اپ امام کے طور پہ شیخ ڈاکٹر مہر حماد صاحب کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسی موقع پر بزرگ علماء کے کونسل کے چیئرمین شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب نے ان کو مبارکباد بھی دی، اور اسی طرح عہدے پر نامزد بھی ان کو کر لیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی 10 اہم خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔